السلام علیکم عزیز طالبات، یہ میرا لیکچر نمبر 6 ہے اردو کے لیے، جماعت ششم کے لیے۔ ہم نے ایک ٹاپک شروع کیا تھا، نیکی کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ یہ سبق نمبر 2 ہے۔ اس میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو یہ کہانی سنائی کہ 3 افراد سفر پر جاتے ہیں، اور جب وہ سفر میں رستے میں ہوتے ہیں تو ایک جنگل نہیں بلکہ پہاڑی سلسلے کے پاس سے گزر رہے ہوتے ہیں، تو اچانک طوفان آ جاتا ہے۔ تو اپنی حفاظت کے لیے وہ فٹافٹ ایک غار میں پناہ لیتے ہیں۔ طوفان بہت برا طوفان ہوتا ہے، جیسے وہ اس غار کے اندر داخل ہوتے ہیں تو غار ایک چٹان ٹوٹ کر اس غار کے منہ پر آ گرتی ہے، اور ان کا باہر نکلنے کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ وہ بہت پریشان ہوتے ہیں، تو اپنی مختلف تینوں افراد اپنی نیکیوں کو یاد کرتے ہیں، اور اس طرح سے وہ پتھر سرک جاتا ہے، اور اللہ کی طرف سے ان کو ایک انعام حاصل ہوتا ہے، ان کی نیکیوں کی وجہ کا اجر ملتا ہے، اور وہ رستہ بن جاتا ہے اور وہ باہر نکل آتے ہیں، اس طرح ان کی زندگی بچ جاتی ہے۔ اس کہانی کو ہم نے پڑھا ہے۔ یہ کہانی ہے تو اتنی سی، لیکن اس میں مختلف کوسچنز بھی بنائے گئے ہیں جو تاکہ آپ کو کہانی کے نکات چیزیں یاد رہیں۔ مسافروں نے غار میں پناہ کیوں لی تھی؟ طوفان سے بچنے کے لیے۔ یا ہم سب کو معلوم ہے نا، اچانک آنے والے طوفان سے بچنے کے لیے مسافروں نے غار میں پناہ لی۔ ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا کوشچن ہے، غار میں ان کے ساتھ کیا ماجرا پیش آیا تھا؟ غار میں جب وہ اپنی جان بچانے کے لیے چلے گئے تھے تو اچانک ایک پہاڑ چٹان ٹوٹی، اور ٹوٹ کر اس کے غار کے دہانے پر آ گری، جس سے اس کا باہر نکلنے کا راستہ بند ہو گیا۔ یہ واقعہ جس کو میں نے الفاظ میں بھی لکھا ہے، غار میں ان کے ساتھ یہ ماجرا واقعہ پیش آیا کہ ایک چٹان طوفانی بارش سے ٹوٹ کر غار کے سامنے آ گری، اور وہ غار بند ہو گئی۔ مسافروں کے نکلنے کے لیے کوئی راستہ نہ بچا۔ سمجھ آ گئی بچوں؟ یعنی کیا ہوا کہ وہ جب جیسی غار میں پناہ لی ان لوگوں نے، یعنی اپنی حفاظت کے لیے جب اندر گئے تو طوفان کی وجہ سے چٹان ٹوٹی، اور ٹوٹ کر غار کے سامنے آ گری، اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ غار بند ہو گیا، جس کی وجہ سے ان کو راستہ نہ ملا۔ پہلے کیا کیا ان لوگوں نے؟ تینوں نے اپنی مختلف نیکیاں یاد کی۔ پہلے شخص کی کیا نیکی تھی؟ پہلے شخص کی یہ نیکی تھی کہ وہ اس کے والدین بہت بزرگ تھے، اور وہ ان کی خاطر بکریاں چرایا کرتا تھا، اور آتے ہی ان کا دودھ دو کر اپنے والدین کو پلاتا اور ان کی خدمت کیا کرتا تھا، اور اس کے بعد اپنے بچوں کو پلاتا تھا۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ وہ اپنے گھر آنے میں دیر ہوگی اسے، تو جب پہنچا تو والدین سو چکے تھے۔ اس نے نہ والدین کو جگایا، دودھ دوہا اور ان کے سراہنے کھڑا ہو گیا، اور نہ ہی اپنے بچوں کو دودھ پلایا۔ صبح جب وہ اٹھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو بہت خوشی ہوئی اور اسے دعائیں دی۔ اس نیکی کو اس نے سنایا۔ پہلے شخص نے یہ نیکی کی تھی کہ ایک دن وہ جنگل سے بکریاں چرا کر دیر سے لوٹا، تو اس کے والدین سو چکے تھے۔ اس نے دودھ دوہا اور والدین کے سراہنے کھڑا ہو گیا، نہ ہی اپنے بچوں کو دودھ پلایا، اور ماں باپ جاگے تو اسے دیکھ کر دعائیں دی۔ ٹھیک ہے، یعنی اس کے والدین سو چکے تھے، اس نے دودھ دوہا اور ان کے سراہنے کھڑا ہو گیا، اپنے بچوں تک کو بھی نہیں پلایا، اور جب ماں باپ جاگے تو اسے دیکھ کر دعائیں دی۔ تو یہ اس نے ایک نیکی کا کام کیا تھا۔ نیکسٹ کوشچن ہے، اب اس میں دوسرے والے کی نیکی پوچھی گئی۔ دوسرے والے کی یہ نیکی تھی کہ اس نے ایک شخص سے مزدوری کروائی، اور مزدوری میں اس نے چاول دیے۔ وہ شخص ناراض ہو کر، چاولوں کو دیکھ کر ناراض ہو کر چلا گیا، لیکن اس نے کیا کی کہ وہ چاول بو دیے، اور اللہ کی برکت سے وہ چاول بہت اچھے ہوئے۔ ان کی آمدن سے اس نے بھیڑ اور بکریاں خرید لیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے بھیڑ اور بکریوں کا بہت بڑا ریوڑ تیار ہو گیا۔ جب وہ واپس آیا لینے کے لیے اپنی مزدوری، تو ساری کی ساری بھیڑ بکریاں اس کے حوالے کر دیں۔ یہ بھی ایک طرح کی بہت بڑی نیکی ہے کہ مزدور کو ٹائم پہ انہوں نے مزدوری دی تھی، لیکن انہیں وہ قبول نہیں تھی، تو وہ چلے گئے تھے، تو انہوں نے وہ زمین میں بو دیا، اور اس کی آمدن سے بھیڑ بکریاں خریدی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک بڑا ریوڑ تیار ہو گیا۔ ایک دن مزدور
لینے آ گیا، میں نے ساری بھیڑ بکریاں اسے دے دی، بہت خوش ہوا۔ یہ بھی ایک نیکی تھی، یہ اس کو میں پڑھ کے سنا دیتی ہوں جو لکھی ہوئی ہے۔ دوسرے شخص نے اپنی نیکی کا یہ واقعہ سنایا کہ میں نے ایک شخص سے مزدوری کروائی، اس کو مزدوری میں چاول دیے تو وہ ناراض ہو کر چلا گیا۔ میں نے وہ چاول زمین میں بو دیے، اس میں برکت ہوئی اور چاولوں کی آمدن سے بھیڑ بکریاں خرید لیں اور دیکھتے ہی دیکھتے بڑا ریوڑ تیار ہو گیا۔ ایک دن مزدور اپنی مزدوری لینے آ گئے، میں نے ساری بھیڑ بکریاں اسے دے دی، وہ بہت خوش ہوا۔ یہ نیکیاں تھیں جو سنائی، یہ دوسری نیکی ہے۔ اب تیسری نیکی بھی کیا تھی؟ تیسری میں وہ ایک کنیز کی عزت و جان کی حفاظت کرتا ہے، جس پر اللہ تعالیٰ بالکل ہی ان کا دروازہ مکمل کھول دیتے۔ تینوں آدمیوں کی دعا کے بعد یہ ہوا، اب اس میں کوشچن یہ پوچھا جا رہا ہے کہ تینوں آدمیوں کو یہ دعا کے بعد کیا ہوا تھا؟ تینوں آدمی نے اپنی اپنی نیکی دہرا کر دعا کی، اللہ تعالیٰ کیا کہا، تجھے میری یہ نیکی قبول ہو، تیری رضا اس میں شامل ہو میری نیکی کے ساتھ، تو میرے لیے آسانی پیدا کر دے اور یہ رستہ کھول دے۔ تو تینوں کی دعا بعد غار کا منہ کھل گیا، چٹان غار کے منہ سے ہٹ گئی اور تینوں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے غار سے باہر آ گئے۔ سچ ہے کہ نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ یہ تینوں آدمی کی دعا کے بعد کیا ہوا؟ تینوں آدمیوں کی دعا کے بعد یہ ہوا کہ غار کا منہ کھل گیا، چٹان غار کے منہ سے ہٹ گئی اور وہ تینوں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے غار سے باہر آ گئے۔ سچ ہے کہ نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی، نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس کہانی سے آپ نے کیا، یعنی یہ کہانی جو ہے نا، نیکی کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، اس کہانی سے ہم نے یہ پیغام حاصل کیا، نیکی کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ اس کا مطلب ہے کہ کبھی ضائع نہیں ہوتی، بلکہ اس کا ضرور صلہ ملتا ہے۔ پیغام بھی وہی ہے جو اس کا نیم ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ بیٹا، یہ کام کرنا ہے۔